السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، بزرگوں، عزیزو، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ اب دوستو بزرگوں، ہمیں رمضان المبارک کی تیاری کرنی ہے۔ رمضان المبارک کی تیاری کس طرح کریں؟ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے، بلکہ خاص طور سے شعبان کی آخر تاریخ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعظ فرمایا کہ لوگوں، تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بڑا بابرکت مہینہ ہے، اور اس کے اندر ایک رات ہے شب قدر جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، یعنی اس رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے، وہ ہے شب قدر کی رات۔ آگے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک نے یعنی رمضان المبارک کے روزے کو فرض کیا ہے، اور اس کے رات کے قیام یعنی تراویح کو سنت کیا ہے، یعنی ثواب کی چیز بنایا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے، یعنی اللہ کے قریب ہو، وہ ایسا ہے کہ جیسا کہ غیر رمضان میں فرض ادا کرے، اور جو اس مہینے میں ایک فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرے۔ تو دوست بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام دیکھیے کہ آپ خاص طور سے شعبان کی آخری تاریخ میں صحابہ کو متوجہ فرما رہے ہیں رمضان المبارک کی طرف۔ تو اس لیے دوستو، ہمیں بھی رمضان المبارک کے بارے میں فکر مند ہو جانا چاہیے اور اس کے لیے تیار ہو جانا چاہیے، اور ہمیں یہ نیت اور کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ، اس کا ایک لمحہ، ایک منٹ، ایک سیکنڈ بھی ہمارا غفلت میں نہ گزر جائے۔ اس کو ہم خوب وصول کریں اور اس کو ہم ذریعہ بنائیں اللہ کا قرب حاصل کرنے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا۔ اس میں کیا کرنا ہے؟ سب سے اہم، سب سے بڑی عبادت، سب سے بڑا عمل رمضان کا کیا ہے؟ وہ ہے روزہ۔ تو ہمیں روزے اہتمام کے ساتھ رکھنے ہیں، پابندی کے ساتھ رکھنے ہیں، اور روزہ نہیں چھوڑنا ہے۔ بہت سے بھائی ہمارے روزے نہیں رکھتے، ان کو اللہ سے توبہ کرنی چاہیے اور وہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم روزہ نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ رمضان کا روزہ اللہ نے فرض کیا ہے، اس کو ہمیں رکھنا ہی رکھنا ہے۔ اگر ہم اس کو نہیں رکھیں گے تو ہم اللہ کے یہاں مجرم قرار دیے جائیں گے۔ تو روزوں کا اہتمام کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، بلکہ نمازوں کا تو پورے سال ہی اہتمام کرنا ہے، لیکن خاص طور سے رمضان میں نمازوں کا اہتمام اس طرح کریں کہ اس میں نوافل بھی کثرت سے پڑھیں، جیسے اشراق، چاشت، اوابین، تہجد اور صلاۃ و تسبیح، جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے، اور خاص طور پر قرآن پاک کی تلاوت، اللہ کا ذکر، ان چیزوں کا ہم خاص طور سے اہتمام کریں، کیونکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے 3 بددعائیں دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت منبر پر تشریف فرما ہو رہے تھے، تو جبرائیل علیہ السلام جیسے مقرب فرشتے، انہوں نے 3 بددعائیں دی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر آمین فرمایا۔ تو اس میں ایک بددعا یہ تھی کہ ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ آیا اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی، یعنی اس نے رمضان المبارک کو بھی غفلت میں ضائع کر دیا، غفلت میں کھو دیا، اس وقت کو بھی، اس وقت کی قدر نہیں کی۔ تو اس لیے کتنی سخت وعید ہے یہ کہ جبرائیل علیہ السلام جیسے مقرب فرشتے بددعائیں کر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دونوں جہاں کے سردار ہیں، ساری کائنات کے سردار ہیں، وہ اس پر آمین کر رہے ہیں۔ تو کتنی سخت یہ وعید ہو گئی، کتنی سخت بددعا ہو گئی۔ اللہ پاک اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اس لیے دوستو، بزرگو، عزیزو، ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، اور رمضان المبارک کو ہمیں وصول کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کی طرف ہمیں بڑھنا چاہیے، اور قرآن پاک کی خوب تلاوت اس میں کریں، کیونکہ قرآن پاک پورا کا پورا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر رمضان المبارک ہی میں نازل ہوا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں سورہ انا انزلنا میں فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر کی رات میں نازل کیا ہے۔ اور باقی جو قرآن کی جو آسمانی کتابیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، وہ بھی سب رمضان المبارک ہی میں نازل ہوئی۔ تو اس مہینے کو کلام اللہ کے ساتھ خاص مناسبت ہے۔ تو اس لیے دوستو، بزرگ، عزیزو، اس مہینے کی ہم خوب قدر کریں، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ایک بات یہ بھی فرمائی کہ جو شخص کسی روزے دار کو روزہ افطار کرائے تو
تو اس کے لیے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ تو اس لیے ہم اپنے غریب بھائی جو غربا ہیں ہمارے پڑوس میں یا ہمارے تعلقات میں، ان کا ہم خیال رکھیں۔ ہم اپنے گھر میں بہت اچھی افطاری بنا رہے ہیں، بہت اچھا سحری کا انتظام کر رہے ہیں، بہت اچھے کپڑوں کا انتظام کر رہے ہیں، لیکن ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہیں بیچارے جن کو یہ چیزیں میسر نہیں آتی، تو ان کا بھی ہم خیال رکھیں۔ جس وقت ہم اپنی افطاری کا سامان تیار کریں تو ان کا بھی ہم اس میں خیال رکھیں، اور ان کے یہاں بھی ہم افطاری بھجوائیں، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں، ان کی مدد کرنے کی کوشش کریں۔ تو اس لیے جو یہ کام ہم کریں گے تو اس سے اللہ پاک راضی ہوں گے، اور ہماری دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ یہ باتیں مجھے عرض کرنی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی قدردانی نصیب فرمایا۔ آپ میرے لیے بھی دعا کریں اور پوری امت کے لیے دعا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔